مجلس شروع ہو چکی، توجہات آپ نے مکمل منبر کی طرف رکھنی۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہر دور میں میرا دین غالب رہے۔ اس دین کو غالب رکھنے کے لیے خدا نے ہر دور میں ایک حجت بھیجی۔ خدا حجت کو طاقت دیتا رہا کہ وہ میرا دین غالب کرے۔ جو مقابلے میں طاقت ہے وہ طاقت ابلیس کی ہے۔ ابلیس کی طاقت اس کی ذاتی طاقت نہیں، یہ اس نے اسی اللہ سے مانگی ہوئی ہے، اور یہ اتنا ملعون ہے جس سے مانگی ہے اسی کے خلاف استعمال کر رہا۔ لہذا اللہ نے ہر دور میں ہر حجت کو طاقت دی، ہر حجت کے ساتھ اللہ نے ایک قوت کو بھیجا۔ موسیٰ حجت تھے، ہارون قوت تھے۔ حضرت موسیٰ نے قرآن میں دعا مانگی، میرے اللہ میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ رب اجعل لی وزیرا من اہل ہارون اخی، بنا میرا بھائی۔ خود کیوں نہیں بنایا؟ موسیٰ کہتے نہیں، نبی کا جانشین میں نہیں بنا سکتا، وہ اللہ بنائے گا۔ ابراہیم نے دعا مانگی، مجھے قوت دے ومن ذریتی، میری ذریت سے، لیکن تو بنا۔ موسیٰ نے قوت مانگی، ابراہیم نے قوت مانگی، یعقوب نے قوت مانگی، ہر نبی نے قوت مانگی، لیکن اس سے کہا اپنے ہاتھ سے عطا فرما۔ محمد نے کہا مجھے ہاتھ سے نہیں، من لدن کا، اپنے اندر سے عطا فرما۔ سلطان نصیرہ۔ اب محمد مصطفیٰ حجت، مرتضی قوت۔ جیسے موسیٰ حجت، ہارون قوت، ابراہیم حجت، اسماعیل قوت، مصطفیٰ حجت، مرتضی قوت، حسین حجت، عباس قوت۔ اتنا ٹائم لگنا تھا مجھے موضوع پہ آنے کے لیے۔ حسین حجت، عباس قوت۔ چند جاہل کہتے ہیں کہ عباس معصوم نہیں، عباس عصمت کے درجے پہ نہیں۔ جسے عباس کی عصمت پہ شک ہے وہ پہلے شجرہ چیک کرے۔ جس نے کہا کہ عباس معصوم نہیں، اور کیا کہتے جی عباس معصوم ہوتا تو 14 میں ہوتا، 14 میں نہیں تو عباس معصوم نہیں۔ یہ منبر سے لے کے یہ چھت کتابوں کی انبار لگاؤں عربی فارسی عباس کی عصمت پہ۔ اس قوم کے سامنے مذہب جعفریہ کا سب سے چھوٹا نوکر غازی کی عصمت پہ پہلی دلیل دینے لگا۔ عصمت کا قانون ہے، معصوم کا لباس سوائے معصوم کے کوئی نہیں پہنتا۔ جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو یہ سر اٹھاؤ، یہ قانون عصمت ہے، معصوم کا لباس سوائے معصوم کے کوئی نہیں پہنتا۔ عباس معصوم نہ ہوتا تو سفین میں علی کا کرتا نہ پہنتا۔ کرتا پہنا ہے غازی نے سفین میں، مولا علی کا کرتا میرے بادشاہ کا زیب تن ہوا۔ بعض بندے کہہ دیتے جی نہیں، زرہ پہنی تھی غازی نے۔ علی کا کوئی بیٹا میدان میں زرہ پہن کے نہیں جاتا تھا۔ زرہ وہ پہنتا ہے جسے سامنے سے ڈر ہو۔ ان کے بدن پہ لوہے کی زرہ کیسی؟ علی تو میدان میں جاتے تھے تو علی تو گھوڑا بھی سست لے کے جاتے تھے۔ ایک بار ایک صحابی نے کہا جتنا اچھا بہادر ہے اتنا قیمتی عربی گھوڑا ہونا چاہیے، اتنا بہادر علی ہو کے اتنا سست گھوڑا کی استعمال کرتا ہے۔ علی نے مسکرا کے فرمایا تیز گھوڑا میدان میں وہ لے کے جاتا ہے جس نے دو کاموں میں ایک کرنا ہو، یا اس نے خود بھاگنا ہو یا اس نے بھاگنے والے کے پیچھے بھاگنا ہو۔ خود میں بھاگتا نہیں، بھاگنے میں کسی کو دیتا نہیں۔ بولو میں گھوڑا کیوں لے کے جاؤں؟
गए, कुर्ता पहन के गए। हाँ, एक किताब में ये रवायत मिली है और उस किताब में भी हजरत अब्बास का फजाइल है कि जब जनाब माल के अश्तर मोहब्बत में जिर्रा लेके आए और फरमाया शहजादे तेरी पहली जंग है, जेवरे जंग आरास्ता होना चाहिए, बगैर जेवर के मैदान में ना उतरना। माल के अश्तर भाग के लोहे की जिर्रा लाए, जिर्रा ला के गाजी के बदन पे रखी, रखे कहने के काश ये जिर्रा पूरी आ जाती। फरमाया कितनी बड़ी है? फरमाया एक बलिष्ठ बड़ी है, एक हाथ बड़ी है। जहां मालिक ने हाथ रखा था गाजी ने वहां से चीरनी शुरू की, गाजी ने वहां से काटनी शुरू की। अब्बास ने लोहे की जिर्रा जमीन पे फेंकी। मालिक अश्तर ने कहा ऐ अली का बेटा, ये दाऊद नबी का मोशा है, वो लोहे को मोम करता था। गाजी ने जलाल में आके कहा वो हमारा नाम लेके करता था, हम खुद कर रहे हैं। वो हमारा नाम लेता था, मैं खुद कर रहा हूं। जनाब अब्बास की इस्मत की दूसरी दलील, जो बंदे कहते हैं कि गाजी मासूम नहीं, सर उठा, हाँ मैं तुझे अब्बास की इस्मत सिखाऊं। हुसैन का आशिक भी इश्क भी, मैं आइन से हुसैन का आशिक भी इश्क भी, वैसे अबू तुराब की मैं हसरत दिली, जाहिर अलिफ से है अबू तालिब की आगही और सीन से हसन की समझ बूझ सादगी। अब्बास देखने में फकत मेरा नाम है, दरअसल ये हुसैन के लश्कर का नाम है। तूने किया अब्बास की इस्मत का इनकार, अब मैं दिखाऊं तुझे अब्बास की अजमत। सखी की इस्मत की दूसरी दलील, मासूम को गौसल हमेशा मासूम देता है। मासूम के जिस्म में कुछ ऐसे राज होते हैं जिसे सिवाय मासूम के कोई नहीं देख सकता। इसलिए रिसालत माब ने अपनी वसीयत में लिखवाया था, ऐ अली कोई गुलाम मोहब्बत में भी आए उसे मेरे गुस्ल में ना आने देना, अंधा होके निकलेगा। नबियों के जिस्म में राज होते हैं। अगर अब्बास मासूम नहीं थे तो हसन के गुस्ल में शरीक क्यों थे? जनाब हसन को गुस्ल सज्जाद की मौजूदगी में अब्बास ने दिया। एक हुज्जत मौजूद थी फिर भी अब्बास गए हैं गुस्ल। अगली दलील, जनाब हसन ने वसीयत लिखवाई, हुसैन अगर मेरे बाद फदक मिले गाजी की औलाद को हिस्सा देना। सतर पढ़ू तेरे अकीदे के लिए, जनाब हसन का इसलिए कि वो हमारी मां का बेटा है। अभी तो कोई दलील भी नहीं, अंबार दलीलों के। 3 घंटे मुझे को पढ़ गाजी की इस्मत, मैं अब्बास की इस्मत पढ़ूं। तूने इस्मत से इनकार किया, आ मैं तुझे मोहम्मदियत में अब्बास दिखाऊं। कुछ बंदे कहते कुल्लो ना मोहम्मद में अब्बास आ जाता है, जहां सारे हों वहां अब्बास नहीं। आ मैं तुझे अलहदा अब्बास दिखाऊं। रसूल की हदीस है, अव्वलो ना मोहम्मद, आखिरो ना मोहम्मद, औसतो ना मोहम्मद, कुल्लो ना मोहम्मद। मेरा पहला भी मोहम्मद, आखिरी भी मोहम्मद, दरमियाना भी मोहम्मद, सारे मोहम्मद। जब रसूल ने पहला और आखिरी कह दिया था, औसत क्यों कहा? समझ के दाद, समझ के ना ना ना, रायती नंबर मैंने जिंदगी में कभी नहीं मांगे। मुंह मुलाहिजे की दाद मुझे नहीं चाहिए, अंदर से दुआ निकले तो तेरी आंखों में चमक आएगी, मुझे उस चमक का इंतजार है। औसत किसे कहते? औसत कहते हैं वस्त को, औसत कहते हैं निस्फ को। अल-मुंजद लुगत की किताब है, मिंबर पे लाओ, जो तराजू का लकड़ी का हैंडल जो दोनों पलड़ों को बराबर तोलता है, उस हैंडल को अरबी में औसत कहते हैं। जो 2 पलड़ों को बराबर रखे उसे औसत कहते हैं। रसूल की हदीस हर किसी ने लिखी, नबी ने कहा मेरा औसत मोहम्मद, मेरी आंखों में आंखें डाल, 12 में ढूंढेगा 6 इधर चले गए, 6 उधर चले गए, औसत कहां? 14 में ढूंढ 7 इधर चले गए, 7 उधर चले गए, औसत कहां है? कुलैनी जे जाफर सादक से पूछा, मौला ये औसत कौन है? फरमाया हमारा अब्बास हमारा औसत है। औसत मोहम्मद की तस्वीर का नाम अब्बास।
औसत है हमारा गाजी। ये मोहम्मदियत में औसत मोहम्मद का नाम अब्बास, मशीयत ज़हरा का नाम अब्बास, दुआए सैयदा का नाम अब्बास। आज तक तुमने सुने हैं गाजी के अबाओ अजदाद के फजाइल, आज मैं पढ़ने लगा हूं गाजी के ननिहाल के फजाइल। आमादा हूं ये पूरा मजमा तो मैं गाजी के ननिहाल पढ़ूं। अली का बेटा, इज्जत सारी अली ले गया। रसूल का घर, इज्जत रसूल ले गया। आओ अब्बास का ननिहाल देखें। मैं पहला तारुफ करवाऊं अब्बास की वालिदा गिरामी का। मेरे पास लफ्ज ही नहीं, मैं उस बीबी की इज्जत कैसे पढ़ूं। उस आसमान वफा को उम्मुल बनीन कहते हैं, जिसके चमकते हुए चांद को जमाना अब्बास कहता है। अब्बास के पहले मदरसे का नाम उम्मुल बनीन है। वफा की पहली उस्ताद का नाम उम्मुल बनीन है। अनपढ़ों के घर में पढ़ा लिखा होना कमाल नहीं, जहां सारे अनपढ़ हों, एक मैट्रिक पास भी हो जाए उसे भी लोग बाबू कहते हैं। कमाल है पढ़े लिखों के घर में पढ़ा लिखा हो। देर है ना तुम्हारे और मेरे जहन में, इसलिए ये चुप आई। जहां सारे पीएचडी हो वहां पढ़ा लिखा कौन बने। देख तो सही गाजी किस घर का चांद है, जहां मोहम्मद जैसा सूरज, जहां अली जैसा चांद, जहां हुसैन का चांद, जहां करीमी का चांद, इतने कहकशाओं में जो फिर चांद बन के चमके उसे अब्बास कहते हैं। गाजी ने हाथों की सदा खैर करे इतने चांद की मौजूदगी में। पहली बार ये मौजू मिंबर से सुनो तो नौकर को दुआ देना। अब्बास की वालिदा, इसी नाम में इज्जत है, जो उस दौर में फातिमा कहलाती थी। यार नाम ही, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बीबी की वालिदा, मौला की वालिदा फातिमा, खानदान बनी कलाब। जनाब अब्बास की वालिदा का नाम उम्मुल बनीन, उनके वालिद का नाम हज्जाम, वालिदा का नाम समामा बिनते सुहैल, दादी का नाम लैला बिनते शहेद, दादे का नाम अबुल बर्रा उम्मुल इंसा, नेजों से खेलने वाला। नान का पढ़ने लगा हूं गाजी का, ननिहाल पढ़ने लगा हूं गाजी के। अब्बास के नाना हज्जाम अरब के वो बहादुर जंगजू थे कि अरब के बहादुर अपनी तलवार के कब्जे पे हज्जाम का नाम लिखवाते थे। जिसके कब्जे पे हज्जाम का नाम होता था वो लश्कर का सिपा सलार होता था। मैदान जंग में जंग खत्म होने के बाद टूटी हुई तलवारों में से किसी एक के कब्जे पे भी हज्जाम का नाम नहीं होता था, इसलिए कि ये तलवार मफरूर उठाता ही नहीं था। अरबों के दो खानदान मशहूर थे, बनी कलाब और बनु हाशम। बनु हाशम मेरे नबी और अली का खानदान, बनी कलाब हजरत अब्बास का ननिहाल खानदान। ये दो खानदान अरबों में मशहूर थे बहादुरी की वजह से। मैंने तारीख अरब में जो इन खानदानों की मिसाल पढ़ी है वो मैं पढ़ने लगा। इतने बहादुर ये खानदान थे कि अरब में इन दो खानदानों की निशानी थी।
ان کے جانوروں کے گلے میں رسی نہیں ہوتی تھی. یہ اپنا جانور آزاد چھوڑتے تھے. اونٹ، گھوڑا، خچر بغیر رسی کے عرب میں رہتا تھا. جس جانور کے گلے میں رسی نہ ہوتی عرب جان جاتے یا یہ کلابیوں کا ہے یا یہ ہاشمیوں کا ہے. لوگ اس جانور کو ایسے رستہ دیتے جیسے سردار کو دیتے. اس خاندان کی دوسری نشانی، اس گھر کے مرد جو تجارت کرتے تھے وہ دکانیں کھلی چھوڑتے تھے. بنی کلابیوں کے گھر کے مردوں کے دکانوں کو تالے نہیں ہوتے تھے. یہ اپنے روب اور اپنے دبدبے کی بنیاد پہ دکانیں کھلی چھوڑ دیتے تھے. گاہک پیسے رکھ کے چیز اٹھا کے لے جاتا. عرب کے سارے قبیلے جب فوج تیار کرتے تو سپہ سلاری کے لیے پہلے 6 ماہ اپنے کمانڈر کو عباس کے نانا کی شاگردی میں بھیجتے. حزام اسے لڑنے کے طریقے دکھاتا. یہ ہے عباس کا خاندان. اب مولا علی نے جناب عقیل اپنے بھائی سے کہا، عقیل میں چاہتا ہوں کہ بہادر خاندان سے مجھے رشتہ ملے. میں پہلے وہ بات پڑھوں گا جو آپ نے سنی ہے، پھر وہ پڑھوں گا جو کبھی نہیں سنی. خیرات پڑھنے لگا ہوں نا سرکار. آپ کو کیا بتایا گیا کہ مولا علی نے جناب عقیل سے کہا کہ میرے لیے بہادر خاندان. بعض اوقات بندے ممبر پہ پڑھ دیتے ہیں، میں خود سن رہا ہوتا ہوں کہ علی نے کہا بہادر خاتون کا رشتہ. غلط. بہادر خاتون کا لفظ علی نے نہیں کہا. مولا کا فرمان ہے مرد کی خوبی عورت کا عیب ہوتی ہے. عورت کی خوبی مرد کا عیب ہوتی ہے. علی فرماتے ہیں مرد بہادر اچھا ہوتا ہے، عورت بزدل اچھی ہوتی ہے. تیری چپ کی قسم، اگر گھر کے مرد بہادر نہ ہو عورتیں خود لڑنے نکل آتی ہیں. والا جملہ نہیں. مرد بہادر ہونا چاہیے، عورت بزدل اچھی ہوتی. علی فرماتے ہیں مردانگی، بہادری مرد کا زیور ہے، حیا عورت کا زیور ہے. جن کے مرد بہادر ہوں وہ 4 دیواری میں حیا سے رہتی ہیں. علی فرماتے ہیں مرد سخی اچھا ہوتا ہے، عورت کنجوس اچھی ہوتی. امیر المومنین نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے بہادر خاتون چاہیے، مجھے بہادر خاندان. اچھا، اب جب ہم نے سوال پوچھا کہ مولا علی نے جناب عقیل سے یہ بات کیوں کہی تو ہمیں کتابوں نے پڑھایا کہ اس لیے کہی کہ جناب عقیل علم الانساب سے واقف تھے. نسبوں کا علم علی کے بھائی کے پاس تھا. یہ قبیلوں کے شجرے جانتے تھے. یہ گزرتا بندہ دیکھ کے بتا دیتے تھے کس کا پوتا ہے. یہ قدموں کے نشانوں سے قبیلوں کی پہچان بتا دیتے. عربوں میں برادریاں نہیں ہوتی تھی، چیمے، چٹھے، چودھری، ورگ یہ عربوں میں نہیں تھا. ہاں، عرب قبیلوں کے اعتبار سے مشہور تھے. عربوں نے کچھ اصول خود بنائے ہوئے تھے، ان میں بہت تعصب تھا. یہ میدان جنگ میں کھڑے ہو کے سامنے والے سے پہلے اتنے مجمع میں شجرہ پڑھواتے تھے جسے رز بولتے. یہ میدان میں کھڑا کر کے کہتے پہلے بتا کون ہے تو، کس کا بیٹا ہے،
کس کا پوتا ہے، کس خاندان سے ہے، کس شجرے سے، وہ شجرہ پڑھتا. اگر شجرہ اپنے شجرے کے قابل ہوتا تو لڑتے، ورنہ میدان چھوڑتے. کہتے تیرا شجرہ ہم سے چھوٹا ہے، ہمارے برابر کے قبیلے کا لا. چھوٹے قبیلے والے سے یہ لڑتے نہیں تھے، برابر کے قبیلے والے سے لڑتے تھے. گجرانوالہ میرے عقیدے کا امتحان لے یا میری خطابت کا، تو جان میرا بارواں جانے. عرب میدان میں کھڑا کر کے شجرہ سنتے تھے. اب پتہ چلا لوگ لڑنے سے نہیں ڈرتے تھے. تلوار چلانی آتی تھی، ڈر جاتے تھے. میدان میں جا کے کیا بتائیں گے کس کے بیٹے ہیں، کس شجرے سے ہے، کون دادا ہے. یہ اعزاز میرے مرشد علی کا ہے. ہر جنگ میں جا کے کہتا تھا تلوار نکال، میں ابو طالب کا بیٹا. لڑ میرے ساتھ، میں ابو طالب کا بیٹا. شجروں پہ فخر، یہ شجروں پہ فخر کرنے والے لوگ. جناب عقیل علم الانصاب سے واقف تھے. آپ سے دعا لینے کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہوں، تحقیق آپ کی مطالعہ ہے. جناب عقیل علم الانصاب سے واقف تھے. یہ بات میں مانتا ہوں، یہ میرے مرشد کے بھائی کا کمال ہے، میں اسے نہیں چھپا سکتا، یہ تھا. لیکن سوال میرا قوم سے آگے ہے، پوچھ کون رہا ہے؟ بھئی جناب عقیل تو نسب جانتے ہیں، پوچھ کون رہا ہے؟ ایک بندہ مجھے ضمانت دے، یہ مجمع میری 17 کی قیمت دے تو میں 17 انہیں ہدیہ کروں. جو پوچھ رہا ہے اس کی تلوار شجرے جانتی ہے. یہ گردنوں میں رکھ کے دیکھتی تھی. مال کی اشتر نے پوچھا تھا یا علی گردنیں چھوڑ کے کیوں چلتی ہے؟ فرمایا شجرے دیکھ کے چلتی ہے. جس کی نسل میں کوئی مومن ہو یہ اس کی گردن پہ نہیں چلتی. اب یقین آیا علی نے ہر بندہ کیوں نہیں مارا. بولو بادشاہ حسین مولا حسین بسم اللہ. پوچھ کون رہا ہے؟ علی. تو جس کی تلوار شجرے جانتی تھی اس نے جناب عقیل سے کیوں پوچھا؟ یہ دور دور سے سید آئے ہیں، گجرات، جہلم، پنڈی تک کے لوگ نوکر کو سننے کے لیے آئے ہیں. غازی کی عزت کی قسم اتنا علمی جواب دینے لگا ہوں نا، اتنا علمی جواب دینے لگا ہوں. جناب علی کا جناب عقیل سے پوچھنا بالکل ایسے ہی تھا جیسے اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے. شاباش، یہ حق ہے میری قوم کا، یہ ہے میری قوم کی علم دوستی. بالکل ایسے جیسے اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے. پتہ اللہ کو بھی تھا، خبر موسیٰ کو بھی تھی. قرآن منبر پہ ہے. خدا نے صرف یہ پوچھا کیا ہے. موسیٰ نے قصیدہ شروع کر دیا، یہ میرا عصا ہے، اس سے میں پتے جھاڑتا ہوں، اس سے میں بکریاں ہانکتا ہوں، اس سے تکیہ بنا کے سوتا ہوں، اس پہ چادر ڈال کے خیمہ بناتا ہوں. اللہ نے صرف پوچھا تھا کیا ہے، موسیٰ نے بتا دیا کیا کیا ہے. اللہ نے عصا کے فضائل سننے تھے. اللہ نے موسیٰ سے پوچھا کیا، موسیٰ نے
فضائل پڑھے, گجرا والا محنت کی قدر کرے. بالکل ایسے ہی فرشتوں نے پوچھا چادر کے نیچے کیا ہے؟ اللہ نے قصیدہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. یہ زہرا کا بابا, یہ زہرا کا شوق. مولا حسین بسم اللہ. مولا حسین مالک حسین موسیٰ سے پوچھا کیا؟ موسیٰ نے قصیدہ شروع کیا. کیسر بھائی اللہ نے صرف پوچھا تھا کیا؟ موسیٰ نے بتایا کیا کیا ہے. بالکل ایسے ہی علی نے پوچھا بہادر خاندان چاہیے. یہ کہہ کے امیر چپ ہو گئے. اب عقیل بولے میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جن کی عورتیں طیبہ بھی ہے, طاہرہ بھی ہے. میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جن کے بچے ماؤں کی گود میں تلواروں اور نیزوں سے کھیلتے ہیں. میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جو مظلوموں کی داد رسی کرتے ہیں. میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں ظالم جن کے قابو سے بھاگ نہیں سکتے. میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں کہ عرب کے غریب جن کے پہرے کی وجہ سے سکون سے سوتے ہیں. میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جو بہادری میں اپنا مقام علیحدہ رکھتے ہیں. اب عقیل نے قصیدہ پڑھا. علی مسکرا کے فرماتے اسی خاندان سے مجھے رشتہ چاہیے. اب جناب عقیل چلے, پہنچے بنی کلاب خاندان میں. اس قبیلے میں پہنچے. قبیلے کے معززین نے عقیل کا قبیلے سے باہر آ کے استقبال کیا. دستور شرفاء عرب کے مطابق 3 دن مہمان رکھا. یہ عرب کے شرفاء کا دستور تھا, یہ ان کا کلچر تھا. یہ پہلے دن مہمان آ کے چلا جاتا اسے اپنی توہین سمجھتے تھے. یہ 3 دن مہمان کو گھر رکھتے تھے. ان کے نیت میں یہ بات تھی ہمارے گھر کی عادتیں لے کے جائیں, یہ ہمارے گھر کے خصائل سے واقف بنے, تاکہ لوگوں کو بتائے کہ میں نے اس قبیلے میں یہ دیکھا. یہ 1 دن مہمان نہیں رکھتے تھے, 2 دن میں نہیں رکھتے تھے, 3 دن مہمان رکھتے تھے. بالکل دستور شرفاء عرب کے مطابق جناب حزام عباس کے نانا نے جناب عقیل کو 3 دن مہمان رکھا. 30 دن کا سورج غروب ہو رہا تھا. جناب حزام اٹھے, جناب عقیل کے سامنے آئے, زانو ادب طے کیے, پورے عجز و انکساری کے ساتھ بیٹھے. میں نے 8 دن آپ کو سنائے ہیں اپنی خطابت کے لفظ, یہ میں پیچھے ہٹ گیا ہوں. میری اوقات نہیں کہ میں یہاں اپنے لفظ ڈالوں. جہاں 2 سردار بول رہے ہوں وہاں میں اپنے لفظ کیوں رکھوں؟ میں انہی کے لفظ پڑھوں گا, یہ قوم خود داد دے گی. جناب حزام جناب عقیل کے سامنے بیٹھے, دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے تھے. اے رئیس مکہ, اے متولی کعبہ, اے سید بطحا, اے ذریت ابراہیم, اے نسل اسماعیل, اے شجرہ طیبہ کے ثمر, اے بنو ہاشم کے چشم و چراغ, اے خاندان عزت کے عظیم لوگوں, کیا مجبوری بنی جو زحمت کر کے ہمارے قبیلے تک آ پہنچے؟ عقیل نے سر اٹھایا. خاندان وہ بھی چھوٹا نہیں تھا. عقیل کی آواز آئی, اے بہادری کی مثالوں, اے عرب کے روشن چہرے والے نوجوانوں, اے خطہ میں عرب کو عزت دینے والوں,
اے ہر لشکر کے سپاہ سالاروں، اے مظلوموں کی حمایت کرنے والوں، میں بنو ہاشم کے گھر کا فرزند آیا ہوں، مجھے اپنے خاندان کے ایک فرد کا رشتہ تمہارے خاندان سے درکار ہے۔ میں چاہتا ہوں ہاشمیوں کا کلابیوں سے یہ تعلق اب رشتہ داری میں تبدیل ہو جائے۔ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم میں فرش پہ ہوں ہی نہیں، میری روح وہ عرش پہ پہنچی ہوئی ہے، جہاں میں ہوں وہاں تمہیں لے کے جاؤں۔ جناب حزام نے سر اٹھا کے کہا، اے عقیل، یوں تو خاندان بنو ہاشم کا ہر فرد ہی اپنا مقام رکھتا ہے، ہر فرد کی اپنی عزت ہے، ہر ایک اپنی شان میں آلہ ہے، لیکن کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تو کس مخصوص جوان کے لیے آیا ہے؟ اتنا کہنا تھا، عقیل بولے، سر اٹھا کے اور جرت کے ساتھ بولے، اے حزام، میں چاہتا ہوں میں اپنے چھوٹے بھائی علی ابن ابی طالب کا حق تمہارے قبیلے میں کروں۔ علی کا نام عقیل کی زبان سے نکلا، حزام نے تاج فرش پہ پھینکا، سر سجدے میں سر سجدے میں رکھ کے کہا، میرے اللہ تیرا شکر ہے، اس کا رشتہ میرے گھر آیا جو تیرے گھر آیا تھا۔ بولو غازی کے نوکر، اس کا رشتہ، اس کا رشتہ، اس کا رشتہ جتنا بڑا فکرہ کہا ویسی آواز آنی چاہیے، دونوں ہاتھ بلند کر کے علی حق، 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 کل ایمان نعرہ حیدری۔ کیا کہنے تیرا شکر، کیا ڈیفینیشن ہے، کیا اس کا رشتہ میرے گھر آیا جو تیرے گھر آیا تھا۔ حزام نے سجدے سے سر اٹھا کے کہا، اگلی صدر سننا جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو۔ حزام نے سر اٹھایا، سر اٹھا کے آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، عقیل کی طرف دیکھ کے کہنے لگا، اے عقیل، ہمارے قبیلے کے مرد غلام ہیں، میری بیٹی اس گھر جا رہی ہے جہاں ملائکہ غلام ہے۔ کیا میری بیٹی اس صحن میں جائے گی جو جنت کے مالکوں کا گھر ہے؟ آنکھوں میں خوشی کے آنسو، لیکن جملہ سننا، یہ ہے بڑے خاندانوں کی نشانی۔ دیکھے گا عقیل، خوشی کی حد نہیں، شکر کے سجدہ ادا کرنے کی جگہ نہیں مل رہی، اتنی عزت مل گئی میرے گھر کو، لیکن دستور شرافت مجھے مجبور کر رہا ہے، فیصلہ میں نہ کروں، بیٹی سے پوچھوں۔ یہ ہے شرافت، یہاں منتیں کر کے رشتے نہیں دیے جاتے۔ تو لو بیرجا کی شادی یہاں منتوں کے ساتھ، سیدہ آپ کو عزت عطا فرمائے، ہر عزادار کو سلام۔ یہاں لالچ کی بنیاد پہ رشتے نہیں دیے جاتے، یہاں درود میں آنے کے لیے رشتے نہیں دیے جاتے۔ یہ رشتہ داری تھی تقوی کی بنیاد پہ، عزت، عصمت، رفت، عظمت، طہارت کی بنیاد پہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ بیٹی سے بھی پوچھا جائے۔ جناب عقیل نے کہا، مجھے خوشی ہوئی کہ یہ رسم آپ کے قبیلے میں ابھی رائج ہے، کیونکہ پورے عرب میں بیٹیوں کو عزت دینا ہم ہی جانتے ہیں۔
جناب حزام مہمان خانے سے گھر کے اندر گئے. بی بی ام البنین کی ماں سمامہ بنت سہیل سے کہا سمامہ پردے کا بندوبست کرو, بیٹی کو بٹھاؤ. گھر کے صحن میں پردہ لگا, پردے کے پار بیٹھی عباس کی والدہ. جناب حزام نے آگے کھڑا کیا سمامہ کو, ماں کو کھڑا کر کے کہا سمامہ بیٹی سے پوچھئے, عقیل علی کا رشتہ لے کے آیا ہے, آپ کیا چاہتی ہیں؟ جناب سمامہ بی بی سے بولی اے فاطمہ کلابی, کیا تو جانتی ہے 3 دن سے ہمارے گھر کون با عزت مہمان آیا ہے؟ سطر سونے کی قلم ہو میں کعبے کی پیشانی پہ لکھوں. غازی کی ماں نے سر اٹھایا, اٹھا کے کہا اے مادر گرامی, آپ جانتی ہیں ہمارے گھر کی مستورات اس بات پہ دلچسپی نہیں لیتی کہ مہمان خانے میں کون ہے. ہمارے ہاں یہ چیز غرض نہیں رکھتی کہ ہمارے مردوں سے ملنے کون مرد آئے ہیں. مجھے نہیں خبر کہ 3 دن سے ہمارے گھر میں کون با عزت ہستی تشریف فرما ہے, لیکن اے مادر گرامی آج آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو پھر میں وضاحت کر دیتی ہوں. مجھ سے پوچھے میری بات, 3 راتیں ہو گئی, ہر رات ایک بی بی میرے حجرے میں آ رہی ہے. کیا غازی مجھے جرت دے, 3 راتیں ہو گئی, ہر رات ایک بی بی میرے حجرے میں آ رہی ہے. جو ہی وہ میرے حجرے میں آتی ہے میرا حجرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہے. اما میں پورا دن گزارتی ہوں اس بی بی کی زیارت کے لیے, رات پھر وہ بی بی آتی ہے. اب یہ جو پچھلی رات گزری اب وہ بی بی میرے حجرے میں آئی. اے اما مجھے اس قبیلے کی عزت کی قسم, وہ تنہا نہیں آئی تھی, اس کا ایک پلو مریم نے اٹھایا, ایک حوا نے اٹھایا, ایک سارا نے اٹھایا, ایک آسیہ نے اٹھایا. وہ میرے حجرے کے اندر آئی, اس نے میرا ماتھا چوما اور اپنی گود سے ایک چاند نکال کے میری گود میں رکھ کے کہا مبارک ہو میرے بیٹے کی ماں بن رہی ہے. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم معرفت ہے, خیرات مانگی ہے, دہلیز چنی ہے, پلکوں سے خاک چھانی ہے اس دہلیز کی. یہ امانتیں قوم کی ہیں, قوم کو ہدیہ کی جائیں. 10 راتیں گزر جائیں میں عباس کی ماں کے فضائل پڑھوں. مجھے بادشاہ کی قسم, مجھے غازی کی قسم, یہ رہی رکا رہوں, میں صرف عباس کی ماں کے فضائل پڑھوں. یہ بی بی شادی سے پہلے بھی ام البنین تھی. ام البنین کہتے ہیں بیٹوں کی ماں. اب آپ کے چہروں پہ جو سوال ہے وہ میں سمجھ گیا, جب شادی نہیں بیٹوں کی ماں کیسی؟ بی بی کی والدہ سمامہ کو خواب آیا تھا, جناب عباس کی نانی کو خواب آیا. وہ کہتی میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے بارش کے قطرے گرے, میری ہتھیلی پہ آ کے جم گئے اور ایک ہیرے کی صورت اختیار کر گئے. بی بی کہتی میں نے مٹھی کو بند کیا, آنکھ کھل گئی. صبح خاندان کے بزرگ سے تعبیر پوچھنے گئی, عباس کی نانی. خاندان کے بزرگ نے ماتھا چوم کے کہا اللہ تجھے ایک بیٹی عطا کرے گا, اس کی ایسے حفاظت کرنا. گھر میں آ گئی غازی کی ماں, نام رکھا فاطمہ. بی بی فاطمہ تھوڑی بڑی ہوئی, شہزادی نے خواب دیکھا. بی بی کہتی اماں میں نے خواب دیکھا, میں صحن میں بیٹھی ہوئی ہوں, میری گود میں آسمان سے ایک چاند 3 تارے ٹوٹے.
گود میں آ گیا، تاروں نے میرا طواف کرنا شروع کر دیا۔ عباس کی نانی نے عباس کی ماں کا ہاتھ پکڑا، اسی بزرگ کے پاس جا کے کہتی ہے آپ بتائیں اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے ماتھا چوم کے کہا اللہ 4 بیٹے دے گا، 1 چاند ہوگا۔ اللہ 4 بیٹے دے گا، ان میں 1 چاند ہوگا۔ قبیلے میں خواب مشہور ہو گیا، عورتوں نے پہلے ہی کہنا شروع کر دیا ام البنین۔ بیٹوں کی ماں، رشتہ منظور ہو گیا۔ بارات علی کی حزام کے دروازے پہ آ گئی۔ بارات گھر سے چلی تو بارات کا روب ہی بڑا تھا۔ حسن کا صدقہ یوسف بانٹ رہا تھا۔ بارات کے رستے میں پانی چھڑکانے کا بندوبست اسے دیا جس کے قدموں سے اللہ نے زمزم کو نکالا تھا۔ ابراہیم تاج خلت سر پہ رکھے ہوئے تھا، داؤد اپنی زبان سے علی کا صحرا پڑھ رہا تھا، موسیٰ و عیسیٰ چل رہے تھے۔ برات روب سے حزام کے دروازے پہ پہنچی، دروازے پہ پہنچی تو براتیوں کو روب تھم گیا۔ استقبال کرنے والیوں میں کہیں مریم کھڑی تھی، کہیں حوا کھڑی تھی، کہیں سارا کھڑی تھی۔ خود علی نے اپنا نکاح خود پڑھا۔ معصوم کا نکاح سوائے معصوم کے کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ جانے ابو طالب کون تھا۔ جس نے میرے مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے میرے مصطفیٰ کا نکاح پڑھ دیا۔ سنی کتابیں تاریخ طبری، سیرت حشام، سیرت حلبیہ، امام ابو طالب، چھت چھوٹی کتابیں زیادہ۔ ابو طالب نے نبی کے خطبہ نکاح کے موقع پر کہا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم ونسل اسماعیل واحکام للناس وشبن الصفا وشبن المروہ وختم النبیین من راسہ وہذا اخی محمد ابن عبداللہ وہذا شرفا ونبلا وفضلا کثیرا وہذا خدیجۃ المعظمہ محترمہ مکرمہ وحق مہر بن مالی۔ ابو طالب نے پورے خاندان کے درمیان تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت میں رکھا، جس نے ہمیں نسل اسماعیل بنایا، جس نے ہمارے سروں پہ تاج نبوت کو سجایا۔ یہ میرے بڑے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے، پورے عرب میں اس سے شریف کوئی نہیں، پورے عرب میں اس کی فضیلت کا ثانی کوئی نہیں۔ میں اسے ساتھ لے کے تمہارے قبیلے کی باعزت معظمہ مستور خدیجہ سے اس کا نکاح پڑھنے کے لیے آیا۔ یہ کہنے کے بعد خاندان خدیجہ کو دیکھا جن کے نوکروں کے کمروں میں سونے کی پیٹیاں تھیں، ایرانی قلین بچے ہوئے تھے۔ ابو طالب اٹھے، اپنی حل عطا والی چادر کو اپنے سانوں پہ لیا اور لے کے کہنے لگے اے خاندان خدیجہ، حق مہر تم بتاؤ، رقم میں دیتا ہوں۔ مولا کس خاندان سے کہہ رہا ہے؟ ان کے ایرانی قلین، ان کے ریشم و دیبا کے پردے، ان کی 80,000 اونٹ تجارت کرے، تو نے کہا جو مانگے، زمینیں مانگی کہاں سے دے گا، آسمان مانگ لیے کہاں سے دے گا؟ ابو طالب کا گستاخ نہ بن، اللہ نے کائنات میں وہ چیز پیدا ہی نہیں کی جس میں میرے علی کی حکومت نہ ہو۔ جو مانگے میں دوں۔ کتنا حق مہر دیا؟ 700 مسکال چاندی
دینیات میں بچوں کو سوال دیتے ہیں مردوں میں سب سے پہلے اسلام کون لایا؟ یہ سوال بھی رکھو، نبی کا حق مہر کس نے دیا؟ صحیح بخاری کا حوالہ 700 مسکال چاہتے۔ اب اگر میں ابھی ڈالر پاؤنڈ بتاتا، آپ نے ابھی ضربے دے لینی تھی، کتنے بنتے ہیں؟ اب آپ مسکال سوچ رہے ہیں کتنی ہوتی، اب میں بتاتا ہوں۔ وہی کتاب میں آگے بریکٹ میں لکھا ہے اس دور میں ایک مسکال چاندی میں 100 اونٹ سرخ آنکھوں والے کی قطار آتی تھی۔ ابو طالب دیا 700، عربوں کو ابھی تک 100 اونٹ نہیں ملا۔ یہ وہی اونٹ تھے جو نبی کی وصیت کے مطابق حسن نے زمین سے نکالے تھے۔ علی نے، اب مجھے سرکار عباس پڑھنے دو جی، علی نے خود نکاح پڑھا، ام البنین کی ڈولی دہلیز امیر پہ پہنچے۔ جس بندے نے سوال کیا نا غازی معصوم ہے کہ نہیں، کلیجہ سنبھال میں تجھے غازی سناؤں، یہ کیسے دنیا میں آتے ہیں۔ بی بی جناب سیدہ کی دہلیز پہ آئی، شہزادی نے پاؤں نہیں رکھا، سر سجدے میں رکھا، پیشانی ٹیکی، رخسار بی بی کی دہلیز سے مس کی، شہزادی کے گھر میں کنیز بھر کے مصحف نہیں فضائے، چلی گئی بی بی۔ بی بی کہتی ہے جس رات غازی نے دنیا میں آنا تھا میرے ہاں ولادت کے کوئی آثار نہیں تھے۔ بی بی کہتی مجھے امیر المومنین نے کہا فاطمہ آج حجرے میں رہنا، میں تمہیں مصلی کی کچھ تاکیبات بتاؤں گا، تو نے آج شب عبادت میں گزارنی۔ بی بی کہتی میں مصلی میں علی کی دی ہوئی تاکیبات پڑھتی رہی، آدھی رات کے وقت علی میرے حجرے کے باہر آ کے بیٹھے، آواز دے کر فاطمہ جو تسبیح میں اب تمہیں بتاؤں اس اسم کو پڑھنا شروع کر۔ بی بی کہتی میں نے اسم پڑھنا شروع کیا، میرا بدن تھر تھر کانپا، تھوڑی دیر بعد میرے چاروں طرف ایک نور کا حالہ آ گیا، ایک نور کا دائرہ آ گیا، وہ نور فرش سے عرش کی طرف اٹھا۔ بی بی کہتی علی کی آواز آئی فاطمہ آسمان کی طرف دیکھ۔ بی بی کہتی میری نگاہیں عرش پہ گئی، میرے عرش کے پردے ہٹ چکے تھے، میں کائنات کی ہر چیز دیکھ رہی تھی، میں عرش کے اندر دیکھ رہی تھی، حجابات ہٹ چکے تھے، میری نظریں حجاب غیبت میں تھی۔ بی بی کہتی میری نگاہیں وہیں پہ رکی تھی، یا مولا نے مجھے کہا اب اس اسم کو پڑھنا شروع کر دے۔ بی بی کہتی میں اسم پڑھتی گئی، آنکھیں بند کرتی گئی۔ بی بی کہتی ادھر میری تسبیح مکمل ہوئی، ادھر گود میں عباس مکمل۔ ادھر میری تسبیح مکمل، ادھر گود میں عباس مکمل۔ عباس ماں کی گود میں آیا، شہزادی کہتی میں نے آنکھیں کھولی تو بیٹے کا سر سجدے میں تھا۔ غازی کے نوکر سر اٹھاؤ، عباس نے سر سجدے میں رکھا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس کے سوا معبود کوئی نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے رسول ہے۔ اشہد ان علی ولی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ علی اللہ کے ولی ہیں۔ بی بی کہتی یہاں تک عباس آیا تھا میں مسکرائی، میرے غازی نے وہی کلمہ پڑھا جو میرا عقیدہ ہے۔ بی بی کہتی ابھی میں چپ غازی کو اٹھانے لگی یا غازی کے لب ہل رہے تھے۔ بی بی نے کہا میں نے کہا اب عباس کیا پڑھنا چاہتا ہے؟ جب میں اٹھایا تو عباس کہہ رہا اشہد ان حسین و امامی۔ انصاف کرو یار،